اس زمانے کے جو حالات ہیں، ہر کوئی آدمی اپنی زندگی میں پریشان، بولو بے شک کسی نہ کسی پریشانی کا سامنا وہ اپنی زندگی میں کرتا ہے۔ اور پریشانیوں کو دور کرنے والا کون؟ بولو، راحت دینے والا کون؟ اللہ۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے میرے بندو جب تم پریشان ہو کر مجھے پکارتے ہو میں تمہاری پکار کو ضرور سنتا ہوں۔ اور پکارے سننے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ طور پر اللہ سے باتیں کرنے کے لیے گئے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے شان والے نبی، بڑے مقام والے نبی ہیں، اللہ سے باتیں کرتے تھے، کوہ طور پر جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ فرمایا میرے نبی موسیٰ جب تم مجھے پکارو، یعنی جب تم مجھ سے دعائیں مانگو تو ایسے منہ سے دعائیں مانگو، ایسے منہ سے پکارو جس منہ سے تم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، جس منہ سے تم نے کوئی نافرمانی نہ کی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایسا منہ تو ہم رکھتے نہیں ہیں کہ جس منہ سے ہم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ یہ بات اگرچہ نبی سے کہی جا رہی ہے لیکن سبق امت کو ہے۔ بولو ہمارا منہ ایسا ہے کہ جس منہ سے ہم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ نہیں، ایسا ہمارے پاس منہ نہیں ہے۔ ارے 24 گھنٹوں کا جائزہ لے لیجئے 24 گھنٹے کے بارے میں سوچ لیجئے کتنے الفاظ ہم نے اپنی زبان سے صحیح کہے ہیں، کتنے الفاظ اپنی زبان سے غلط کہے ہیں، کتنا آنکھوں سے صحیح دیکھا ہے، کتنا آنکھوں سے غلط دیکھا ہے، کتنا کانوں سے صحیح سنا ہے، کتنا کانوں سے غلط سنا ہے۔ ہمارے پاس ایسا منہ تو ہے نہیں کہ جس منہ سے ہم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ کبھی زبان سے گالی نکلی ہے تو کبھی زبان سے جھوٹ نکلا ہے، تو کبھی زبان سے کسی کی غیبت ہوئی ہے، تو کبھی زبان سے کسی پر الزام لگایا گیا ہے۔ ہمارا منہ ایسا پاک صاف نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایسا منہ تو ہم رکھتے نہیں جس منہ سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو۔ کوئی نہ کوئی گناہ ہمارے منہ سے ضرور ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی موسیٰ دوسروں کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ دوسرے کے منہ سے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ نعوذ باللہ میں نے اپنی زبان سے غیبت کی ہے، میں نے اپنی زبان سے جھوٹ بولا ہے، میں نے اپنی زبان سے کوئی غلط بات کہی ہے، تو یہ میرے منہ کا گناہ یا آپ کے منہ کا گناہ ہے؟ یہ میرے منہ کا گناہ ہے۔ اب میں آپ سے دعاؤں کے لیے کہوں گا اگرچہ آپ نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری ہو، نافرمانی میں گزاری ہو، لیکن میرے حق میں آپ دعا کرو گے ضرور قبول ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ کے منہ سے آپ نے جو بھی گناہ کیا ہے، اگرچہ میں اپنی زندگی میں گنہگار ہوں لیکن میں اللہ سے آپ کے لیے دعائیں مانگوں گا تو وہ دعائیں ضرور قبول ہوگی، اس لیے کہ آپ کے منہ سے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میرے منہ سے آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، اللہ روزی کے معاملے میں تنگی ہے، اے اللہ قرض میں پریشان کر دیا ہے، اے اللہ پڑوسیوں کے برے سلوک پریشان کر رہے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت سی مرتبہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کسی سے ملاقات ہو جائے، بھائی دعا میں یاد رکھ جو، تو وہ کہتے محبت میں کہتے ہیں صاحب ہماری دعا تو شو قبول تھا ہے تمہیں ہمارا ماٹے دعا کر جو۔ نہیں میرے پیارو، اللہ کے نزدیک تو سب برابر ہیں۔ پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے لیکن اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ پاک پکار کو ضرور سنتے ہیں، اگرچہ اس وقت نتیجہ نظر آئے نہ آئے لیکن وہ دعا اللہ پاک نے ضرور سن لی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ الہ العالمین ایسا کون سا وقت ہے جس وقت میں تجھ سے دعائیں مانگوں اور تو میری دعاؤں کو قبول کر لے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی موسیٰ میں تمہارا رب ہوں اور تم میرے بندے ہو، تم جب بھی مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو ضرور سن لوں گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کی پکار تو ضرور سنی جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا تو کوئی گناہ ہوتا بولو نہیں، اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے نبی گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اللہ پاک خود ان کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ اللہ ایسا کوئی وقت بتلا دیجئے کہ جس وقت میں تجھ سے دعائیں مانگوں
اور تو میری دعا کو ضرور قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آدھی رات کے وقت دعا مانگو، اس لیے کہ آدھی رات میں اگر کوئی ظالم ظلم کرنے والا بھی مجھے پکارتا ہے تو میں ظلم کرنے والے کی دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا ہوں۔ تو میرے پیاروں، بڑی بڑی راتیں اللہ پاک نے نصیب فرمائی ہیں، ان راتوں کی ہم سب کو قدر کر لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر کوئی تکلیف آ جائے تو بولو تکلیفوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ بولو، اور کس کے ذریعے دور ہوگی؟ دعاؤں کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے دور نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ عقیدہ بناؤ، تکلیفیں کس کے ذریعے دور ہو سکتی ہیں؟ دعاؤں کے ذریعے دور ہو سکتی ہیں۔